ہاں اگر کوئی چیز بازار میں مل رہی ہے اسے بنا استعمال کیے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا بنا معاوضہ کے، جبکہ اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر اس کے اعلان کمپنی کے تحت دیکھ کر لوگوں کو تلقین کرنا استعمال کے لیے کیسا ہے۔ دیکھیے علاجوں کا مسئلہ ہے یا کھانے پینے کے مسائل میں بہت احتیاط ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے اگر آپ کو علم نہیں ہے تو ایک چیز آپ اس طرح ذکر کریں کہ اس کا اعلان ہو رہا ہے، دیکھیے پوچھ لیجئے اس میں کوئی حرام چیز کی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ کھانے کا بھی اس طرح کا سبحان اللہ، یہاں تک کہ کتے اور گدھے کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں لوگ۔ آج کل کی دنیا میں بہت زیادہ احتیاط ہونا، تو دواؤں میں بھی کہتے ہیں آج کل جو کچھ چل رہا ہے اس وقت خصوصی طور پر آپ جانتے ہیں، جیسا کہ وہاں خود ادھر کے لوگوں نے، یورپ کے مسلمانوں نے ریسرچ کیا کہ سور کے گوشت میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس چربی کو نہیں کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، چربی نکال دیتے ہیں۔ وہ چربی پہلے جلا دی جاتی تھی اور کچھ، اب کیا کرتے ہیں، اب اس سے ٹوتھ پیسٹ بناتے ہیں، معجون اسنان بناتے ہیں، اسی طرح دواؤں میں ڈالتے ہیں، اسی طرح کھانوں میں اور دوسری چیزوں میں ڈال کر کے، پہلے تو لکھ بھی دیا کرتے تھے اور اب اس کو وہ نہیں لکھتے ہیں، کچھ نمبر اس کا ڈالتے ہیں شاید۔ تو بہت ہی احتیاط ہونا چاہیے۔ تو آپ اگر بازار کی کمپنی کے اعلان پر آپ فلاں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو استعمال کرو، تاکیدی طور پر نہ کہیں، لیکن کہہ دیں کہ ہم نے اس کے بارے میں ریسرچ کیا اور صحیح معلوم ہوا کہ اس میں کوئی چیز ملاوٹ نہیں ہے غلط، اور آپ اس کے لائق ہیں کہ ریسرچ کر سکتے ہیں، یا کم سے کم کوئی ایسا مسلمانوں کا کوئی ایسا اسپتال ہو جس میں اس کا ریسرچ ہو سکتا ہو۔ اس طرح سعودیہ میں ہمیشہ کے لیے آج سے اللہ اکبر، ہم اور شیخ ضیاء الرحمن رحمت اللہ علیہ عمری جو تھے، جو مدینہ میں جن کا انتقال ہوا، اس وقت جاتے تھے وہاں، جب ہماری بھی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کی بھی نہیں ہوئی تھی، جب جاتے تھے طائف چھٹیوں میں وہاں کچھ دن، تو ایک صاحب تھے ڈاکٹر وسیم صاحب، کچھ دنوں وہ حائل میں تھے، اللہ ان کو اچھا رکھے، جہاں کہیں بھی ہوں ملے تھے، تو ان کے پاس ہم لوگ رہتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا، اور ڈاکٹروں کے ساتھ طائف میں جو ریسرچ کی جگہ ہوتی تھی دواؤں کی، کوئی بھی دوا باہر سے آتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے بتایا کہ یہ 7 اپ جو شیشیوں میں آتا تھا وہ تمام چیزوں سے خالی، بتایا کہا سب سے اچھا ہوتا ہے یہ۔ تو اس وقت ہم وہی پیتے تھے، چھوٹا سا خوبصورت شیشی میں ہوا کر، زیادہ چھوٹی نہیں ہوتی تھی بلکہ بہرحال معقول شیشی ہوتی تھی۔ تو اس طرح مسلمانوں کے یہاں کوئی اس کا انتظام خصوصی طور پر اس وقت ہونا چاہیے، اور بنائیں ایسا اپنے یونیورسٹیوں میں، اپنے اسکولوں میں، یا جو جیسے محمدیہ ہے الحمدللہ انہوں نے کڑھا نکالا جامعہ مالیگاؤں کا، اسی طرح انہیں کے یہاں کوئی ریسرچ کا دفتر ہونا چاہیے، تو اس کی تحقیق کر کے ہی آپ اس کو لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن یہی کہ کہیں کہ تحقیق کریں جب تک صحیح نہ نکلے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ حرام سے پرہیز کریں، ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، رسول فرمایا دونوں کے درمیان شبہے کی چیزیں ہیں۔ فمن اتقى الشبہات، شبہ حلال ہونے کا، حرام ہونے کا، جو چیز آتی ہے یورپ سے اس میں یقیناً حرام ہونے کا، گوشت جو ہے وہ حرام ہونے کا خطرہ ہے۔ یورپ، ابھی فرانس سے کل کے درس میں کسی نے پوچھا، عربی کے درس میں، کہ ہمارے یہاں اس کو جانور کو بے ہوش کر کے پہلے جھٹکا دے کر کے بجلی کا، یا بندوق مار کر کے سر میں گائے کو ذبح کرتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ ہم نے کہا اگر گرانے کے لیے اس کو بے ہوش کیا اور ذبح کر دیا تب کھانا جائز ہے۔ تو ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا کوئی آدمی وہاں باقاعدہ ہو مندوب کی حیثیت سے، تاکہ دیکھے کہ یہ گائے مر گئی، کبھی گائے مر جاتی ہے، ذبح نہیں کر پاتے ہیں، اس کو بھی صاف کر کے اور بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے آج کل مسلمانوں کے درمیان، جب تک تحقیق نہ جو بینہما امور مشتبہات، فمن اتقى الشبہات، جس نے شبہ کی چیزوں سے پرہیز کیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اپنے دین کو بھی شبہ سے بری رکھا اور اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھا۔ اس نے کوئی اس پر یہ نہیں کہا کہ کتنا بے پرواہ، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ بہرحال اللہ انہوں نے تعالیٰ خاص طور پہ شیخ، خاص طور پہ انہوں نے
خاص طور پہ انہوں نے ایک سافٹ ویئر کمپنی کا اگر کوئی سافٹ ویئر ہے وہ اگر میں استعمال نہیں کر رہا ہوں مگر دوسروں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سافٹ ویئر اچھا ہے کیونکہ کمپنی نے ایسی ایسی سہولتیں دی ہیں اس کے، اس طرح سے بولنا کسی کو مطلب بنا معاوضے کے، مطلب خالی دیکھ کے کہ ارے بہت اچھا سافٹ ویئر ہے کہتے، تو کیا اس طرح سے بولنا تو اس کا کام کیا ہوتا ہے سافٹ ویئر کا؟ کوئی بھی مطلب کوئی سافٹ ویئر جو حلال سافٹ ویئر، کوئی حلال کام کے لیے جو استعمال کرتے ہیں تو سافٹ ویئر، وہی بات ہوئی کہ اگر وہ مسلمان لوگ ہیں، اعتماد کے لوگ ہیں، مسلمانوں میں بھی آج تک بہت سے ایسے ہیں، تو اگر اعتماد کے لوگ ہیں تو بے شک آپ پہلے تحقیق کر لیجئے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بتائیے. کیوں ایک غلط اگر بتا رہے ہیں کہ نہیں صحیح ہے اس کو کھائیے بغیر تحقیق کے، تو پھر گناہ ہمارے اوپر بھی پڑے گا بتانے والے پر. جی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کی سمجھ رکھیں اور طلبا کوشش کریں معلومات لینے کی، اور عام لوگوں کو بھی حق ہے کہ جو چیز حرام حلال سمجھیں، ایک ہی چیز کے بارے میں معلوم ہوا تو دوسروں کو سمجھا جائے. قل هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الیہ انا ومن اتبعنی، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور جو میری اتباع کرتا. من کلمہ عموم ہے، ایک عام فرد بھی جس کو معلوم ہوا کہ یہ صحیح فتویٰ کسی معتمد عالم نے دیا ہے تو اس فتوے کو دوسرے تک پہنچا دے. بلغوا عنی ولو آیا، ایک ہی آیت میری طرف سے پہنچا دو معلوم ہے. تو یہ کوئی کہے کہ نہیں ہمارا کام نہیں، یہ دعوت تبلیغ ہمارا کام نہیں. دعوت ہر عورت کے اوپر فرض ہے، اپنے بچوں کے حق میں، اپنے شوہر کے حق میں، اپنے پڑوسی کے حق میں. اگر ایک چیز جانتی ہے، ہر ایک اس امت کا داعی ہے، حقیقت میں اسی سے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے.